کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. میں اپنی اکثر باتیں اور واقعات جو سناتا ہوں وہ میں آپ کو سناتا رہوں گا. اور آج کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے. اور یہاں پہ وقت ہو چکا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا, کہ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا, خوشگوار اچھی بہتر زندگی کیسے گزاری جائے. اور اس سٹوری کی بنیاد رکھی تھی ہارورڈ یونیورسٹی نے. 1938 میں ہارورڈ اسٹڈی آف اڈلٹ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک ایونٹ بنایا. اس ایونٹ نے خوشگوار اور صحت مند زندگی کے کچھ اصول تلاش کرنا چاہے جن سے زندگی کو بہتر اور خوشگوار طور پہ آپ جی سکتے ہیں. یونٹ نے تحقیق کی اور تحقیق کے لیے 724 لوگوں کا انتخاب کیا گیا. ان لوگوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا. گروپ اے میں ہارورڈ یونیورسٹی کے خوشحال طالب علم تھے. یہ وہ لوگ تھے جو دوسری جنگ عظیم کے درمیان گئے اور واپس آئے, اس کے بعد دوبارہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے, تعلیم مکمل کی اور عملی زندگی میں داخل ہو گئے. گروپ بی کا تعلق بوسٹن شہر کے غریب ترین علاقے سے تھا. یہ لوگ 1930 کی دہائی میں کمپلسری کی زندگی گزار رہے تھے. ان کے پاس اپنے گھر تھے, نہ بجلی تھی, نہ گیس, نہ مناسب خوراک, نہ ہی کپڑے. یہ لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے. ہارورڈ اسٹڈی آف اڈلٹ ڈیولپمنٹ نے ان 724 لوگوں کی زندگی کو ٹریک کرنا شروع کیا. محققین ہر سال ان کے پاس جاتے اور ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے کہ ان کی زندگی میں کیا چینج آیا ہے. اور اسی طرح ان کی زندگی کو سٹارٹ کیا گیا. ان کی زندگی کا ایک ایک ٹریک کو گنا گیا, اور اسی کے حوالے سے یہاں پہ اس اسٹڈی کی بنیاد تھی. گروپ اے اور گروپ بی دونوں کے لوگوں نے کے پاس یہ لوگ جاتے, ان سے مختلف سوالات کرتے, ان سے سوالات پوچھتے, ان کے جواب لکھتے اور ان دونوں کو جمع کرتے. 724 لوگوں نے ان کے سامنے جوان ہوئے, عملی زندگی میں قدم رکھا, شادیاں کی, بچے ہوئے, بیمار ہوئے, صحت مند ہوئے, نقل مکانی کرتے رہے. ایک ملازمت سے دوسری ملازمت, دوسری ملازمت سے تیسری ملازمت پر چھلانگ لگاتے رہے. یہ لوگ زندگی کی ساری سہولتیں حاصل کرتے رہے, اور ساری سہولتوں کے بعد ان کے نظریات, مذہب بدلتے رہے, ان کے شوق بدلتے رہے. یہ اپنی بیوی اور خاوند سے بھی الگ ہوئے, یہ ری یونین بھی کرتے رہے, تنہائی کا بھی شکار ہوئے, مختلف قسم کے کلب بھی جوائن کیے, چھوڑتے رہے. یہ لوگوں کے ساتھ الجھتے اور لڑتے بھی رہے, مخالفین سے صلح بھی کرتے رہے. یہ دوستوں کو دشمن اور دشمن کو دوست بھی بناتے رہے. یہ گھر, شہر, ریاستیں بھی تبدیل کرتے رہے. خوراک, لباس, سپورٹس, ان کی ترجیحات وقت کے ساتھ بدلتی رہیں. گروپ اے کے اعلیٰ پڑھے لکھے اور خوشحال طبقے سے تعلق رکھتا تھا. اس گروپ میں بے شمار لوگوں نے ترقی کی, یہ بزنس مین کامیاب ہوئے, CEO بنے. ان میں درجنوں لوگ سپورٹس, فلم, ادب اور آرٹ کی تعلیم کے شعبوں میں نامور ہوئے. اور کچھ لوگ زندگی میں پیچھے رہ گئے, چند ایک نے خودکشی کر لی, جبکہ گروپ بی کے غریب, پسماندہ اور جاہل بے ہنر لوگ بھی بہت آگے بڑھے. ان میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اداکار, کھلاڑی, بزنس, یعنی کہ یہ بھی ایون کے زندگی کے ہر شعبے میں آگے آئے. کچھ لوگ جیل میں چلے گئے, کچھ فراڈ کے الزام میں آگے گئے, کچھ گینگ وار میں مارے گئے. لوگ بھی وقت گزرنے کے ساتھ اپنی رہائش گاہیں اور مختلف چیزیں بدلتے رہے. یہ اپنے پیشے, مصروفیات اور شوق تبدیل کرتے رہے. اسٹڈی گروپ ان کے ساتھ چلتا رہا, انہیں مانیٹر کرتا رہا. مانیٹر کے 75 سال جاری رہا. ان 75 برسوں میں اسٹڈی گروپ کے 3 ڈائریکٹر انتقال کر گئے. گروپ کی فنڈنگ بند ہوتی اور جاری رہتی رہی. محققین تبدیل ہوتے رہے اور ڈیٹا جمع کرنے کا میڈیم بھی بدلتا رہا, لیکن تحقیق جاری رہی. ان 75 برسوں میں گروپ اے اور گروپ بی کے 664 لوگ 664 لوگ انتقال کر گئے. صرف 60 لوگ باقی بچے. یہ 60 لوگ 90 سال کی دہائی میں قدم رکھ چکے ہیں. گروپ نے ریسرچ کے 724 لوگوں کے 2000 بچے بھی شامل کر دیے. محققین ان سے بھی سوالات کرتے رہے. ان 75 برسوں میں محققین کے پاس لاکھوں کاغذ جمع ہو گئے. ان کے پاس میڈیکل رپورٹس بھی شامل تھیں. ان کا نفسیاتی, سماجی, اب ہر طرح کا ڈیٹا موجود تھا.
یہ اس لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی تحقیق تھی۔ اسٹڈی کے گروپ کے ڈائریکٹر رابرٹ ویلڈنگز تھے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے سائیکالوجی کے موجودہ ڈائریکٹر تھے اور ٹرسٹی بھی، اور یہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے وہ پروفیسر بھی تھے۔ رابرٹ ویلڈنگز نے 2015 میں اس طویل تحقیق کے 3 بنیادی نتائج دنیا کے سامنے رکھے، اور یہ اس سٹوری کا اختتام تھا۔ رابرٹ ویلڈنگز کا کہنا تھا، ہم نے 75 سال کے تجربے میں اندازہ لگایا، اگر آپ صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں۔ اس اسٹڈی کے گروپ نے 724 افراد میں سے ہر ایک شخص کی بیمار بھی رہا، دنیا سے جلد رخصت بھی ہو گیا، عزیز رشتہ دار خاندان سے سماج کٹ بھی گیا۔ جو تنہائی پسند ہو گیا وہ لوگوں سے بیزار ہو گیا تھا، اور جو لوگوں سے میل ملاقات سے پرہیز کرتا تھا، رابرٹ ویلڈنگز کے مطابق تنہائی پسند لوگ جلد بوڑھے ہو گئے، وہ موذی امراض کا شکار ہو گئے، ان کی یادداشت، بینائی، سماعت بھی کمزور ہوتی گئی۔ یہ مالی بحرانوں میں مبتلا ہوئے، جبکہ لوگوں سے رابطے میں رہنے والے کردار، فیملی، وقت کو دینے والے نوجوان بھی بیٹھے، اور آخری وقت تک ہلکا اقبال میں رہنے والے لوگ صحت مند اور ایکٹیو رہے۔ یہ لوگ 80 اور 90 سال تک زندہ رہے، جبکہ تنہائی پسند لوگ 60 سال بمشکل گزار سکے۔ رابرٹ ویلڈنگز کا دعویٰ تھا کہ صحت مند اور خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول پسندیدہ پارٹنر ہے۔ اس طویل ترین ریسرچ نے ثابت کیا کہ اگر آپ پسندیدہ پیشے، پسندیدہ لوگ، پسندیدہ دوستوں میں رہتے ہیں تو آپ صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، اور جن کا پسندیدہ دوست نہیں ہوتا وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ رابرٹ ویلڈنگز نے دعویٰ کیا کہ 724 کردار میں ہر ایک شخص نے لمبی اور صحت مند زندگی گزاری، اور اگر آپ کو تحفظ کا احساس ہو۔ تیسرا نتیجہ یہ تھا کہ عدم تحفظ انسان کو بوڑھا بنا دیتا ہے، کمزور بھی بنا دیتا ہے۔ لائف فرام دا ورلڈ اسپیس سٹی مانچسٹر، میرا نام انعام خان، پروگرام کا نام سنو سناؤ لائف بناؤ۔ اور جیسا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی، اور اس کا جو تیسرا حصہ وہ کچھ رہ گیا تھا، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ رابرٹ ویلڈنگز کا کہنا تھا کہ اس ریسرچ کے مطابق تیسرے حصے جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ اگر انسان عدم تحفظ کا شکار ہو جائے، یا اس کا فیل ہو کہ جس کا شہر، اس کا ملک شورش زدہ ہے، یا وہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ مضبوط نہیں رہتا، وہ جلدی مر جاتا ہے۔ عدم تحفظ کے شکار لوگ جلد رخصت ہو گئے۔ رابرٹ ویلڈنگز کا کہنا تھا جو لوگ انہوں نے سرمایہ کاری ڈوب گئی، جن کے لائف پارٹنر کی وفاداری پہ انہیں شک تھا، جن کی کمپنیاں، جن کے کاروبار سیٹل نہیں تھے، جنہیں اپنی چھت، اپنی گاڑی پر یقین نہیں تھا، جن کے دائیں بائیں ہنگامے، فساد یا لڑائی جھگڑے چلتے رہے، وہ دنیا سے جلد رخصت ہو گئے۔ پروفیسر رابرٹ کا کہنا تھا کہ 724 کرداروں میں سے 60 اب تک حیات ہیں۔ یہ لوگ 90 انہوں نے 100 سال کے درمیان زندگی پائی۔ یہ 60 لوگ میں تینوں خوبیاں موجود تھیں۔ اول، یہ آج بھی معاشرے میں رابطے میں ہیں، یہ تنہائی کے بجائے لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوم، یہ پسندیدہ لائف پارٹنر، پسندیدہ دوست، پسندیدہ پیشے، پسندیدہ شہر اور پسندیدہ کلچر میں رہے۔ یہ اپنے اور اپنے تعلقات کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، یہ تحفظ کے احساس سے لبالب ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کی سیکیورٹی ہو، رشتوں کی، دوستوں کی، مذہب یا ثقافت، ان کی زندگی ہر سمت سے محفوظ ہے۔ چنانچہ یہ 90 سال بعد بھی صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارے ہیں۔ یہ آج بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، یہ اپنے اصلی دانتوں سے کھا رہے ہیں، جبکہ ان تینوں نعمتوں سے محروم لوگ، 660 لوگ قبروں میں پڑے ہیں اور ان کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں۔ فیصل انعام خان سرچ کرنا ہے آپ نے، وہاں پہ آپ مجھے سرچ کریں، میری ویڈیو کو وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی فیصل انعام خان، اور فیس بک پہ فیصل انعام خان۔